بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، لیگل ڈرافٹنگ کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ اس کا حصہ 100 ہے، 3rd پارٹ ہے۔ تو چلتے ہیں اس کو جاننے کے لیے اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں پلیڈنگ کی ڈرافٹنگ میں سب سے پہلے ضمانت قبل از گرفتاری سے آغاز کروں گا۔ تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں ضمانت قبل از گرفتاری کے بارے میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے پلیڈنگ کے 6 اہم رولز کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جو پلیڈنگ کی ڈرافٹنگ کی بنیاد ہیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ پہلا رول جو اس کا ہے وہ تمام حقائق لکھنا۔ ناظرین، اپنی پلیڈنگ میں اپنے مقدمہ کے تمام حقائق لکھیں جن پر آپ کا مقدمہ انحصار کرتا ہے۔ دوسرا رول ہے قانون لکھنے سے گریز کریں۔ اپنی پلیڈنگ میں کسی قانون کا حوالہ نہ دیں اور نہ ہی کوئی قانون لکھیں، صرف حقائق لکھیں۔ نمبر 3، ثبوتوں کے بارے میں مت لکھیں۔ کسی بھی ایسے ثبوت کا حوالہ نہ دیں جس سے اپنی پلیڈنگ میں کسی بھی ان سے حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سب زبانی بھی ثابت کیے جا سکتے ہیں، لکھے بھی ہو سکتے ہیں اور دستاویزی بھی ہوتے ہیں، حالات و واقعاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ایویڈنسز ہوتے ہیں، یہ پروفز جو ہوتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ناظرین اینٹیسپیشن، اوائڈ اینٹیسپیشن، توقع سے بچیں۔ مخالف کی پلیڈنگ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھیں اور جو کچھ اس نے بیان کیا ہے اس سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ اس نے اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا، یہ ہوگا یا وہ ہوگا، اور ایسا ویسا اپنی پلیڈنگ میں لکھنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے تو وہ آپ نے کچھ بھی مخالف کی پلیڈنگ کا نہیں لکھنا کہ اس نے اس طرح کیا یا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ نمبر 5، آپ کی جو پلیڈنگ ہے ناظرین مختصر ہونی چاہیے۔ اپنی پلیڈنگ میں حقائق کو مختصراً لکھیں۔ حقائق لکھنے ہیں تو وہ بھی مختصراً پریسائز لکھنے ہیں۔ چھٹا نمبر ہے بحث نہ کریں، اوائڈ آرگو۔ ناظرین آخری اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی پلیڈنگ میں بحث مت کریں۔ ناظرین انشاءاللہ جب دعویٰ پلینٹ اور ریٹن سٹیٹمنٹ جس کو جواب دعویٰ کہتے ہیں اس کی ڈرافٹنگ کے بارے میں بات کریں گے تو میں آپ کو پلیڈنگ کے 4 جو بنیادی اصول ہیں، جو رولز ہیں وہ بتاؤں گا اور پلیڈنگ کا مقصد بھی انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا، اور پلیڈنگ کے میں آپ کو کچھ ٹپس بھی دوں گا انشاءاللہ زندہ رہے تو مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر، وہ جو ہم نے بیل ڈرافٹ کی ہوئی ہے قبل از گرفتاری والی۔ ناظرین یہ سب سے پہلے تو اوپر جو آ جاتی ہے ہیڈنگ، یہ بدالت جناب، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج زیادہ تر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ضلع لکھ دیں جس ضلع کے ہیں وہ، اور یہاں پر سائل کا جس کی طرف سے درخواست دی جا رہی ہے اس کا نام ہوگا، اس کی ولدیت ہوگی، اس کی قوم ہوگی، سکنہ جہاں کا رہائشی ہے۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ضمانت لی جاتی ہے تو یہ ایسے مقدمات جو ہوتے ہیں بنام سرکار ہی ہوتے ہیں، اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ مقدمہ نمبر میں آپ نے FIR لکھنی ہے، پھر تاریخ لکھنی ہے جس دن کی وہ کاٹی گئی FIR، پھر اس کا جرم لکھنا ہے، پھر کون سا تھانہ تھا، پھر ضلع کون سا تھا۔ اب آ جاتا ہے عنوان، سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں، درخواست برائے ضمانت قبل از گرفتاری۔ تو یہ اس کا آگے جو گراؤنڈز ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ناظرین، اس کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، جو 2 مین چیزیں ہوتی ہیں، درخواست برائے ضمانت قبل از گرفتاری اور دوسری درخواستوں کے بھی جو بیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ایک اس میں گراؤنڈز بنائے جاتے ہیں اور دوسرا اس میں آپ کو جو ریلیف چاہیے ہوتا ہے وہ مانگا جاتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب والا، سائل حسب ذیل عرض گزار ہے۔ میں عرض گزار لکھتا ہوں، یہاں پر کچھ لوگ عرض پرداز لکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس سے قبل کسی بھی مجاز عدالت میں کوئی درخواست ضمانت دائر نہ کی گئی ہے۔ آپ نے یہ بتا دیا کہ جو اس سے پہلے میں نے کوئی درخواست ضمانت کسی عدالت میں نہیں دی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ مدعی جو مستغیث نے مقامی پولیس سے ساز باز ہو کر یا کر کے مندرجہ بالا من گھڑت اور جھوٹا مقدمہ درج کروایا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مندرجہ بالا سے مراد ناظرین یہ جو آپ مقدمہ نمبر جو FIR کا نمبر دیں گے اس کا حوالہ ہے یہ۔ نمبر 3 یہ کہ وقوع کے سرزد ہونے کی بابت اندراج مقدمہ یہ کتنے مہینے یا ہوا اس کی
وضاحت جو تخیر سے کی گئی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کی وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا. ماں کی بلا وضاحت تخیر ہے جس کی بابت کوئی ٹھوس وضاحت پیش نہ کی گئی ہے. چوتھا نمبر یہ کہ مقدمہ مندرجہ بالا سائل کے خلاف سیاسی رنجش کی بنا پر درج کروایا گیا اور مقدمہ میں درج الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں. تو ناظرین آپ نے حقائق لکھنے ہیں تو جو حقائق ہیں آپ نے وہی لکھنے ہیں. تو یہ ایک اس کا نمونہ ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پانچواں یہ کہ سائل کا وقوع سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے اور نہ ہی سائل کبھی بھی اس طرح کا وقوع کرنے کا سوچ سکتا ہے. 6 یہ کہ ایف آئی آر کی کہانی میں موجود دفعات کا اطلاق من سائل پر نہ ہوتا ہے. یہ جو دفعات لگائی گئی ہیں جن پر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ان کا آپ سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہے, ان کے اطلاق نہیں ہوتا, اس پہ لاگو نہیں ہوتی. یہ کہ 7ویں نمبر کے مقدمہ کی دفعات کا اطلاق 497 ضوابط فے یعنی کہ ضابطہ فوجداری کی ممنوعہ کلاس میں نہ ہوتا ہے. ناظرین یہ 497 جو ہے وہ والی ہے جس میں نان بیلیبل انفلوئنسز میں بیل جب لی جاتی ہے نا تو یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ جو نان بیلیبل افینس نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کا افینس ہوا ہے تو کہ یہ جو جرم جس کے لیے آپ درخواست دے رہے ہیں یہ قابل ضمانت جرم ہے, نہ قابل ضمانت نہیں ہے, یعنی کہ اس کا اطلاق جو ہے 497 ضوابط فے ضابطہ فوجداری کی ممنوعہ کلاس میں نہ ہوتا ہے. 8ویں نمبر پر یہ کہ سائل ایک شریف اور عزت دار شہری ہے اور عدم ریکارڈ یافتہ ہے. نمبر 9 یہ کہ درخواست سزا کی منظوری کے عدالت حضور کو وسیع اختیارات حاصل ہیں. 10واں یہ کہ بتائید درخواست بیان حلفی اس درخواست کے ساتھ لف ہے. اگر بیان حلفی بھی آپ کو دینا پڑے گا تو وہ بھی آپ نے کہ اس کی درخواست کی حمایت کے لیے درخواست کے لیے جو بیان حلفی لیا ہے تو وہ بھی میں نے اس درخواست کے ساتھ لکھ کیا ہوا ہے. نمبر 11 یہ کہ سائل عدالت حضور میں مناسب ضمانت نامہ داخل کرنے کو تیار ہے. تو ناظرین یہ چیزیں ہیں جس کی گراؤنڈز ہیں, تو ان گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے جو جج صاحب ہوں گے وہ آپ کو آپ کے کلائنٹ کو ضمانت دے سکتے ہیں. اندری حالات بالا نہایت ادب سے, اب یہ جو آپ نے ریلیف مانگنا ہے جس کو پریئر کہا جاتا ہے یہ وہ ہے. اندری حالات بالا نہایت ادب سے استدعا ہے کہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور فرماتے ہوئے سائل کی ضمانت قبل از گرفتاری کنفرم فرمائی جائے. اب تاریخ میں یہ میری اپنی ڈرافٹنگ کا سٹائل ہے, یہاں پہ اس طرح میں تاریخ لکھ دیتا ہوں, پھر عرض درخواست گزار کے سائن لے لیتا ہوں, اس کا نام لیے پھر نیچے سائل اس کا نام لکھوا دیتا ہوں. پھر بذریعہ اگر کونسل ہے خود ہے تو پھر آپ کو کونسل کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ لکھنے کی, بذریعہ کونسل ہے تو نیچے اس کا وکیل کا آپ نے جو اگر آپ وکیل ہیں تو آپ یہاں پر اپنا پورا جو ہے آپ کی ڈیزیگنیشن جیسے بھی وکیل ہیں وہ آپ نے یہاں پر مینشن کر دینی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ زندہ رہے تب تک اگلی ویڈیوز میں ملیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.